بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اس رمضان کی ہماری یہ آخری نشست ہے۔ موضوعات 3 ہیں اس میں، اور اگر ہمارے پاس وقت ہوتا تو ان میں سے ایک کے لیے ہم ایک نشست کرتے تو ہی کچھ اس کا حق ادا ہوتا، لیکن ہم بہت زیادہ اختصار کریں گے۔ اس کے باوجود تھوڑا سا اندیشہ ہے کہ مجلس تھوڑی سی طویل ہو جائے گی۔ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیے۔ ایک شے کا ہم نے ذکر کیا تھا، انابت کا مطلب جو موٹا ہم نے بتایا تھا وہ یہ ہے کہ دل کی توجہ خالق کی طرف ہو جانا، دل کا لگاؤ خالق کے ساتھ ہو جانا، اور دل کا بار بار چین جو ہے اس کے ہاں جا کر پانا۔ باقی اس کا جو سارا کچھ اظہار ہے وہ راستے میں ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جانا، اور اس کے ہم نے کہا تھا کہ مومن جو ہے وہ دنیا کا فاعلیت سے لبریز شخص ہوتا ہے۔ دنیا کا سارے کا بوجھ اس کو اٹھانا ہے، بالکل اٹھانا ہے۔ اچھا، اس وجہ سے دنیا کا مصروف ترین شخص جو ہے وہ مومن ہی ہوگا، بلا شبہ دنیا کا مصروف ترین شخص مومن ہوگا۔ اور جس کو دنیا داری کہتے ہیں وہ بھی اسی کا ہی کام ہے، اسی کا ہی کام ہے۔ وہ جو انابت آپ فرما رہے تھے جناب، تو انابت کہاں گئی؟ تو ہم نے کہا کہ اس میں یہ ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو تھوڑا تھوڑا کہیں نہ کہیں اتنا وقت نہ مل جائے کہ یہ اس کو اپنا مالک پھر یاد آئے۔ تو اور ہم نے کہا تھا بلکہ اس کا ٹیسٹ ہی یہ ہے کہ جب اس کے پاس فارغ وقت ہو تو اس وقت یہ کیا کرتا ہے۔ جب مصروف ہوں گے تو سارے ہوں گے، ہندو بھی اسی چیز میں تقریباً مصروف ہوگا، کاروبار ہے اور جناب یہ مینوفیکچرنگ ہے، صنعت ہے، حرفت ہے، تجارت ہے۔ ہندو بھی کرے گا، سکھ بھی کر رہا ہوگا، یہودی بھی کر رہا ہوگا، مسلمان بھی کر رہا ہوگا۔ تو اس میں کیا فرق دیکھیں گے آپ؟ تو فرق یہ دیکھیں گے کہ جب ان میں سے بیچ میں سے تھوڑا سا وقت ملتا ہے تو یہ خالق کے پاس جا پہنچتا ہے، اپنے شعور کے ساتھ، اپنے وجدان کے ساتھ، اپنی سوچوں، اپنے خیالات اور اپنے دل کے قلب کے حضور اور اقبال کے ساتھ یہ خالق کے پاس بیٹھا ہوتا ہے جا کر۔ اور پھر ظاہر ہے اس کو کیونکہ دنیا میں بھی رہنا تو یہ پل پل خالق کی طرف کو متوجہ ہونا، ہم نے کہا تھا کہ یہ ہے انابت۔ اچھا، کچھ بھی تھوڑا سا وقت ملے۔ اچھا، اس حوالے سے اب یہ دیکھیں کہ رات کو آپ کی آنکھ کھلتی ہے، مطلب آپ ظاہر ہے بندہ جو کچھ 6-7 گھنٹے کی نیند لیتا ہے تو ایسا تو ہو ہی نہ سکتا کہ بیچ میں ایک آدھ بار بھی آپ کی آنکھ نہ کھلتی ہے۔ اچھا، کھلی تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہوگا کہ کہاں ہے، اچھا 1 منٹ 2 منٹ کے لیے اس میں بھی آپ نے یہ مس نہ کیا کہ میں مالک کے لیے 2 لفظ بولوں، مالک کی محبت کے کوئی 2 لفظ جپوں۔ اچھا، وہی انابت۔ اچھا، اس حوالے سے ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، بخاری کی ہے، عن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعار من اللیل، رات کو آنکھ کھلی بندے کی، فقال، تو وہ بولا، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی عبادت، محبت، خشیت، بندگی، پرستش کے لائق سوائے اللہ کے، وحدہ، بس وہی، لا شریک لہو، کوئی شریک نہیں اس کا، لہ الملک، ساری بادشاہی اس کی، اقتدار اس کا، وَلَهُ الحمد، اور سب تعریفیں اس کی، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور ہر چیز کامل اس کے قبضہ قدرت میں، الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ ذرا نوٹ کریں، یہ چاروں کلمات وہ ہیں جن پر ہم خاصی طویل نشستیں رکھ چکے ہیں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور نہیں کوئی بچنے کی طاقت اور نہ کچھ کرنے کی طاقت مگر اللہ کی بدولت۔ ثم قال، یہ اس نے کچھ اللہ کے لیے بہت اعلیٰ اعلیٰ کلمات اس نے بولے، سپاس کے، عقیدت کے، تعظیم کے اور پرستش کے، یہ کچھ کلمات کہے۔ ثم قال، پھر وہ بولا، اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت کر دے، مجھے بخش دے۔ او دعا، یا اور اس کو کوئی دعا پسند تھی، ہوتا ہے نا بعض چیزیں آپ بار بار آپ رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ہر بندے کے اپنی کچھ صورتیں ہوتی ہیں، تو اس نے پھر کو خاص کو دعا کرنی تھی تو وہ کی، استجیبہ، تو لازماً اس کی یہ دعا قبول ہوگی۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَإِن تَوَضَّأَ، اور اگر یہ وہ ہمت کر لے کہ اٹھ کے وضو ہی کر لے،
قبل الصلاۃ ہو تو ضرور اس کی نماز قبول ہوگی۔ اس میں جو ایک مضمون تو وہی ہے کہ آپ کو جب تھوڑا سا ملا، یہاں تک کہ نیند کے بیچ میں بھی کچھ تھوڑے سے وقفے کہیں آئے تو آپ مالک کے پاس تھوڑی سی حاضری لگا آئے۔ تو دل کی حاضری ہم نے کہا اس کا نام ہے انابت، اور اس کے لیے پھر اچھے اچھے کلمات اور 4 موٹے موٹے مضامین وہ عین سارے کے سارے اس کے اندر آئے ہیں۔ ظاہر ہے ان کا تو ہم اعادہ نہیں کریں گے۔ ایک مضمون اس میں زیادہ آیا ہے، وہ کون سا ہے؟ الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کے بعد مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس میں اضافہ کیا وہ تھا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور یہ ہے وہ 5واں مضمون جو ہم نے کہا کہ ان 4 مضامین کے ساتھ 3 اور مضمون جو ہیں وہ ملحق ہوتے ہیں، بندگی کے، عبادت کے، پرستش کے، وہ 4 مضامین ان کے ساتھ اب 5واں مضمون، اس کو اختصار سے لا حول ولا، اس کے لیے ایک لفظ حوقلہ بھی بولتے ہیں، جیسے بسم اللہ کے لیے بسملہ کا لفظ بول لیتے ہیں، یہ بسمل آپ اردو شاعری میں آپ استعمال ہیں مرغ بسمل، تو اس میں وہ بسم اللہ کا اختصار ہے، تو لا حول ولا قوت الا باللہ کا اختصار جو ہے لوگ اہل علم کے ہاں یہ چلا جاتا ہے، حوقلہ کر دیتے ہیں۔ تو ایک جو ہے پھر اب ہمارے پاس یہ مضمون آ گیا، بڑے اختصار کے ساتھ ہم اس کے حول اور قوت 2 چیزوں کی نفی کرتا ہے مومن۔ اچھا، اختصار کے ساتھ حول کہتے ہیں کہ کسی چیز سے بچنے کی سکت، کسی خرابی سے، کسی شرک سے، کسی بغاوت سے، کسی ایسے رویے سے جو خالق کو مجھ سے پسند نہیں، میرے اندر پسند نہیں ہے، میں اس سے لیکن یہ ہے کہ اس سے بچنے کی طاقت اور ہمت نہیں ہے، ولا قوت، اور نہ کسی چیز کی جو اچیومنٹ ہے، کسی چیز کو حاصل کرنا، کسی نیکی کو، کسی بندگی میں کسی اعلیٰ مقام کو، کسی ایسی پوزیشن کو جو خالق کی نگاہ میں جچتی ہے، اور میں ہر حال میں اس تک پہنچنا چاہتا ہوں، پہنچوں کیسے، میں ناتواں۔ تو یہ ہے کہ حول کا مطلب کسی اللہ کی ناپسندیدہ صورتحال سے، غلط عقیدے، غلط اعمال، غلط اخلاق جو خالق کی نظر میں نہیں جچتے، نہ ان سے بچنے کی سکت ہے بھائی، اور جو خالق کو پسند ہے نہ ان چیزوں تک پہنچنے کی اور ان کو اچیو کرنے کی کوئی سکت ہے، الا باللہ، مگر صرف اللہ کی بدولت، اللہ کے دم سے ہی یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ اس مضمون میں دراصل 2-3 بڑے ہی اور ذیلی طور پر بڑے اہم مضامین ہیں۔ اچھا، اس کلمے کے لیے اور کیا کیا لفظ بولتے ہیں، اس حوقلہ کے لیے اور کیا کیا لفظ اہل علم کے ہم بولے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک آدھ لفظ تو حدیث سے بھی اہل علم نے لیا ہے اس کے لیے، اس کو کہتے ہیں تفویض۔ یاد ہے وہ سورۃ الانبیاء پڑھتے ہوئے بھی ہم نے ایک چیز کا ذکر، تفویض۔ تفویض کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو سونپنا، اللہ کے سپرد کرنا۔ اس کے لیے جو بہت صحیح تعبیر اہل علم نے استعمال کی وہ یہ ہے کہ اپنے ہر ملکہ سے دستبردار ہوں۔ یہ ملکہ ہے نا کہ مجھے اس چیز کا، یہ اس کا ملکہ ہے بھائی، مطلب بس اوقات ہوتا ہے نا کہ جی شاعری کا اس کو بڑا ملکہ ہے، تقریر کا جی اس کو خوب ملکہ ہے، سیاست کا اس کو خوب، کسی نہ کسی چیز میں آدمی کو ملکہ ہونا، یعنی اس کے ہاتھ کی چیز ہونا، ٹھیک ہے، ملکہ آدمی کے ہاتھ کی چیز ہونا، تو ملکہ کسی چیز میں ہونا۔ ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ ہمارا مسئلہ ہے اس کی عبادت، اس کی عبادت کے بغیر تو ہم کہیں کے نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اس جہان میں آؤں اور اس کی بندگی کر کے اس کو راضی کر کے رہوں، مگر اس کو راضی کرنا کوئی چھوٹا کام تو اتنا بڑا کام ہے، میں اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا، مگر میں بنجارا، اور یہ ایسی شان کی بات کہاں، میں وہ بڑی خوبصورت ہے کہ کتھے میرے لیے کتھے تیری سن، مطلب کہاں تو، کہاں میں بنجارا، مگر تیرے بغیر میرا چارہ بھی نہیں ہے، رہنا بھی میں نے اس کے بغیر نہیں ہے، اور وہ کہنے تو خدایا تجھ سے سوال ہی اس بات کا ہے کہ یہ بھی تو مجھ کو دے دے، تو اتنا بڑا ہے کہ تیری عبادت کرنا میرے بس کی کہاں بات ہے، مگر میں نے مانگنی تجھ سے ضرور ہے، اور یہ تجھ سے ہی میں کرواؤں گا، تو مجھے دے سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ہر ملکہ سے دستبردار ہو جانا، اور سب کچھ خدا کے ہاتھ میں دیکھنا اور اس سے مانگنا۔ دوسرا لفظ ہو گیا، ایک ہم نے کیا کہا تھا، تفویض، دوسرا کہا کہ اپنے ملکہ سے دستبردار ہونا۔ اچھا، تیسرا امام ابن تیمیہ اس کو ایک لفظ دیتے ہیں کلمہ استعانت،
کلمہ استعانت بڑی ہی خوبصورت کہتے ہیں کہ پورے قرآن کا جو جسٹ ہے آپ کو پتہ ہے وہ فاتحہ ہے، اس وجہ سے اس کو ام الکتاب کہا گیا ہے۔ پورے قرآن کا کنڈنس ہو کر سورۃ فاتحہ میں آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کنڈنس ہو کر بھلا کس آیت میں آئی ہے؟ یہ جو ظالم پی ٹی آئی اڑا لے گئی ہے، جو ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہتے ہیں فاتحہ کنڈنس ہو کے اس ایک آیت میں آ گئی۔ تو یوں ہوا کہ سب کچھ اس ایک آیت میں آیا ہے۔ اب اس آیت کے کہتے ہیں کہ دو حصے ہیں، ایاک نعبد توحید ہے اور ایاک نستعین استعانت ہے۔ تو سب کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ تیری عبادت کا ہم در پر تیرے سوا کوئی ہم کو اس لائق نظر نہیں آتا کہ جس پہ مٹا جائے، جس پر آپ کہتے ہیں سرپرستش کے سارے معنی ہیں، جس پر بندہ مر مٹے، جس کی طلب میں بندہ سب کچھ اپنا دے دے۔ تو کوئی ہستی نہیں ہے خدایا تیرے سوا ایسی کہ جس پر بندہ فدا ہو۔ تیری عبادت، تیری پرستش، تیری طلب تیرے در کے اور تیرے سوا کوئی در نہیں۔ ایاک نعبد۔ اچھا کچھ چھوٹی بات آپ نے کر دی ہے، کوئی چھوٹی بات، یہ شاعروں سے ذرا پوچھے تو وہ کہتے ہیں محبت کرنا عام کسی کا وہ نہیں، جو بہت بڑا بات ہے کہ جی محبت کون کر سکتا ہے، یہ تو جناب پتہ نہیں، تو یہ محبت کو بہت بڑا کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ مطلب جس چیز کو بھی آپ نے کوئی حیثیت دینی ہو تو پھر یوں کرتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کا کیا کام ہے، یہ تو بڑے قسمت والوں کی شے ہے کہ جن کو مل جائے، یہ جو محبت شاعروں والی ہوتی ہے۔ اچھا ہماری پرستش جو ہے وہ ان سے بہت اوپر ہے جو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس کو پھر دیکھا تو یہ تو بہت نصیبے کی بات ہے، بہت اونچی بات ہے۔ تو پھر کہا کہ خدایا اس پر جو ہے نا میں کروں گا بھی یہ تیری ہی مدد سے۔ کہتے ہیں وہ ایاک نستعین، تو خدا کی استعانت جو ہے وہ چاہنا۔ تو استعانت کا یہ مضمون جو ہے تو اپنی ملکہ سے دستبردار ہو جانا اور پھر سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں دیکھنا۔ تو کہتے ہیں کہ دراصل یہ ربوبیت کا بھی بیان ہے، بندے کی کم مائگی کا بھی بیان ہے، بلکہ اہل علم نے بہت ہی خوبصورت کہا کہ اس ایک بات میں لا حول ولا قوت الا باللہ میں اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ والے کلمے میں دو گمراہ فرقوں کا رد ہے۔ ایک قدریہ کا جو یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی قسمت کا آپ مالک ہے، وہ کہتے ہیں تقدیر کا انکار کرتے ہیں، قدر کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے، انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے۔ بعض نے کہا کہ شاید تھوڑا سا اقبال کی خودی کا کو بھی نہ وہاں کا ٹچ لگا ہے قدریہ کا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے تفویض، کہ خدایا میں اپنے زور سے بھلا کر سکتا ہوں، یہ تو تیری عطا ہوگی اور تجھ سے ہی میں یہ مطلب پانا چاہ رہا ہوں کہ میں تیری عبادت کر جاؤں یہاں پہ۔ تو کہتے ہیں یہ قدریہ کا رد ہو گیا۔ جبریہ کے بھی رد ہے۔ جبریہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انسان تو محض مٹی کے مادو ہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ یہ جبر ہے، خدا وہ جو ہے نا وہ جو پتہ نہیں میردد ہے کہ پتہ نہیں قضائی آئے لے چلی چلے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں یہ جبر ہے، وہی ہے کسی سے وہ اس نے نماز پڑھوا دی، اس کو جنت میں بھیج دیا، دوسرے کو جو ہے نا اس نے وہ جیسے روبوٹ ہوتے ہیں تو کسی دوسرے روبوٹ سے اس نے شرابیں پلوا دیں، اس سے شرک کروا دیا اور پھینک دیا اس کو دوزخ میں۔ تو نہ اس کا اپنا فعل تھا نہ اس کا اپنا فعل تھا، فعل دونوں خدا کا تھا۔ تو کہتے ہیں یہ جبر جو ہے، آپ کو یہ جبریہ بھی ایک بڑا فرقہ ہے۔ تو جبر کے عقیدہ کہتے ہیں اس کی بھی نفی ہے۔ وہ کہتا ہے لا حول ولا قوت، کوئی طاقت برائی سے بچنے کی اور کوئی ہمت جو ہے نیکی کر لینے کی نہیں ہے مگر خدا کے دم سے ملتی ہے۔ انسان کا فعل ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ جو ہے انسان کی فاعلیت کا بھی اقرار ہو گیا، انسان کا فعل ہوتا ہے، انسان کی حول ہو جاتی ہے، قوت ہو جاتی ہے، مگر لیتا وہ اللہ سے، تو اللہ سے ہوتا ہے۔ تو استعانت کا مضمون آ گیا۔ تو کہتے ہیں اس ایک ہی بات میں جبریہ کا بھی رد ہو گیا اور قدریہ کا بھی رد ہو گیا۔ تو بہرحال یہ ایک مضمون ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ذرا تم یہ دیکھو، اذان پر غور کرو، اس حوالے سے کہتے ہیں اذان پر غور کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو جو وہ کہتا جاتا ہے تم بھی وہی مؤذن اللہ اکبر، ہم نے بھی کہا اللہ اکبر اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ ہم نے بھی کہا، اشہد ان محمد الرسول اللہ ہم نے بھی کہا،
اچھا کہتے ذرا دیکھتے جاؤ، آپ وہی کچھ کہتے جا رہے ہیں جو وہ کہتا ہے۔ جب آیا، حدیث میں ہی ہے کہ جب آیا وہ حی علی الصلاح، اٹھو نماز کی طرف، یہاں آپ نے کیا کہا؟ کہتے ہیں یہاں آپ نے استعانت کا کلمہ بولا، استعانت کا، تفویض کا، اپنے ملکہ سے دستبردار ہونے کا، کیونکہ خالق کو عاجزی بہت پسند ہے، خالق کو عاجزی بہت پسند ہے۔ تو کچھ جب کرنے کا تھا تو ہم نے کہا نہیں، ہم نے کہا کہ خدایا یہ تجھ سے مانگوں گا، یہ تیری بدولت میں یہ کر سکوں گا۔ تو کہتے دو کالز ہوئیں عمل کی، حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح، تو ان دونوں کے جواب میں دو بار اس نے کہنا تھا، تو 4 بار ہو گیا، تو 4 بار اذان کے جواب میں آپ کلمہ تفویض بولتے ہیں اور کلمہ استعانت جو ہے وہ بولتے ہیں۔ اچھا، تو بہرحال ابن قیم کہتے ہیں کہ اس جملے کے بارے میں بڑا خوبصورت جملہ بولتے ہیں کہ بِأَنَّهَا تُحْمَلُ بِهَا الْأَثْقَالُ، جو دین کے بھاری وزن ہے نا اٹھانا، اس کلمے کے دم سے مسلمان اٹھا لیتے ہیں، اس لا حول ولا قوت الا باللہ کے دم سے۔ وَتُقْتَحَمُ بِهَا الْأَهْوَالُ، بڑی ہولناک جو ہوتے ہیں نا چیلنج، مومن ان میں کود پڑتا ہے اس لا حول ولا قوت الا باللہ کے دم سے۔ وَيُدْخَلُ بِهَا عَلَى مَنْ تَخَافُ، بڑے جبار ظالموں کے درباروں میں بعض اوقات جو ہے نا صالحین کو، حق گووں کو جانا پڑتا تھا، بس یہ کلمہ پڑھتے ہوئے چلے جاتے تھے، پھر ان کو مطلب وہ ابن تیمیہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو تھا نا قازان، بہت بڑا متکبر تاتاری بادشاہ تھا، وہ ایک موقع پر ایسے ہوا کہ مسلمانوں کے بہت سارے قیدی جو ہے وہ لے کر وہ خبیث چلا گیا، تو اہل دمشق نے نا وہ ایک وفد بنایا کہ یہ جو ہے اب سے جا کر مذاکرات کرنے ہیں، تو وفد کی سربراہی امام ابن تیمیہ کو سونپ دی، ٹھیک ہے تو وہ چلے گئے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ بول اس کے ساتھ اس طریقے سے رہے تھے امام ابن تیمیہ جیسے اس کے سامنے بچہ بیٹھا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کتنی بار ہی ہوا کہ ہم جو ساتھ تھے نا، ہم نے اپنے کپڑے بھی سنبھالنے کی کوشش کی کہ اب بھی جلاد کو اشارہ ہونا ہے اور ان کی تو گردن اڑنی ہے، تو ہمارا بھی پتہ نہیں کیا بننا ہے، اور چھینٹے بھی پڑنے ہیں خون کے ہم پر۔ کہتے ہیں ہم کئی بار ایسے ہوتے رہ گئے کہ ہم اپنے کپڑے سنبھالیں۔ وہ ایسے وہ کہتے وہ باہر آئے تو کہنے لگے جی حضرت صاحب آپ تو اس کو ایسے ہی جیسے بچہ بیٹھا ہوتا ہے آپ کے سامنے، آپ کو ہوا کیا تھا؟ کہتے بس اس وقت مجھ پر نا اللہ کی طاقت کا کوئی ایسا استحضار ہوا میرے قلب پر، مجھے ایسے لگا میں سامنے بلی بیٹھی، کہ مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ یہ کو اتنا بڑا متکبر تھا۔ اچھا وہ گھبرا گیا الٹا ان کی اس سے۔ تو کہتے ہیں کہ بڑے جبار اور طاغوت ہوتے ہیں نا، ان کے سامنے جب جانا پڑتا ہے تو اس لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ یہ کہتے ہیں یہ انرجی کا پورا ٹونک ہے۔ اللہ سے قوت اللہ کے پاس کوئی تھوڑی ہے، آپ نے ساری قوت جو ہے اب اللہ سے حاصل کی ہے اپنے نیک مقاصد کے لیے۔ اچھا، اس مضمون کے لیے پر تو ہم اتنی ہی بات کریں گے، اگرچہ یہ ہے کہ اس کے بہت ساری احادیث جو ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے حوالے سے آتی ہیں، اور کئی ساری حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ جو بندہ گھر سے نکلے اور وہ کہے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ کفیتا و وقیتا و ہدیتا، کہ تجھ کو کفایت کر دی گئی، تجھ کو ہدایت کر دی گئی، اور تیری حفاظت ہو گئی۔ تو بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے ابن ماجہ کی، جو شیطان اس کے ساتھ دو ہوتے ہیں تو اس کو ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ بھائی صاحب اس کو چھوڑو، یہاں سے تمہیں کچھ نہیں ملنا، کیا خیال ہے جس کو اللہ کی طرف سے 3 لفظ بولے گئے ہوں کہ تجھ کو کفایت کر دی گئی، تجھ کو ہدایت دے دی گئی اور تجھ کو حفاظت دے دی گئی، تو اب ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا ان کو کہتے ہیں کہ یہاں کچھ نہیں ہونے والا۔ تو یہ ایسا زبردست جو ہے وہ کلمہ ہے۔ اچھا، دوسرا جو مضمون ہے وہ ہے استغفار کا۔ اچھا، ابن قیم کہتے ہیں کہ استغفار کے بارے میں جو عام لوگ ہیں نا، مطلب ایک ہے جو اہل قلوب ہوتے ہیں، معرفت کے لوگ ہوتے ہیں، اور ایک بیچارے عام لوگ ہوتے ہیں کہ عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ استغفار جو ہے نا وہ گناہوں پہ کیا جاتا ہے، ان سے گناہ ہو گیا بلا شبہ کیا جاتا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ان کی بات سراسر غلط ہے۔ اچھا، کہ آپ سے استغفر اللہ کوئی برائی ہو گئی، کوئی جرم ہو گیا، کوئی گناہ ہو گیا، کوئی معصیت کا کام ہو گیا، تو آپ نے اس پر استغفار کیا۔ کہتے ہیں عام آدمی کا خیال ہوتا ہے کہ استغفار بس یہی ہے۔ کہتے ہیں جو معرفت والے ہیں ان کا اللہ نے یہ سمجھ دی ہوئی ہے
کہ ہر نیکی کی سیل استغفار ہوتی ہے. سیل جانتے ہیں؟ یہ مطلب آپ کوئی چیز بند کرتے ہیں نا، اس کے اوپر سیل لگاتے ہیں نا، سیل بند. آپ نے ہر نیکی، ہر عبادت، ہر پرستش کے کام کی سیل جو ہے نا وہ استغفار ہے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مشن کو، یعنی کوئی چھوٹا مشن ہے جو انسانیت کی تاریخ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کیا اللہ کی مدد اور توفیق سے. اتنا چھوٹا جہان جو ہے اب فوج در فوج آ رہا ہے، تو اب تو استغفار کرنا. کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ اور وہ جو مشہور حدیث ہے کہ پوچھنے والا کون ہے، یعنی اس کہتے ہیں کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان جس نے کبھی بھی زمین پہ پیر دھرا ہو ابو بکر. انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان ابو بکر. ٹھیک ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ نماز میں اللہ کے نبی مجھ کو کچھ عطا ہو، خاص کہنا. اچھا، ابو بکر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، پوچھ ہی لیا ابو بکر نے کہ اللہ کے رسول کو بات ہو، کو عطا ہو، کوئی خاص کلمہ جو نماز میں کہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اچھا تو پھر کہہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی. استغفار کر. اور کہاں جب نماز ختم ہو، نماز جیسا عمل، نماز سے بڑھ کر کوئی اعمال میں کوئی عمل نہیں ہے، اور پوچھنے والوں میں انبیاء کے بعد کوئی افضل نہیں ہے. اس کے لیے کہا کہ نماز جیسا عمل کر کے، تو یار نماز میں نے پڑھ لی تو نہ بھائی استغفار کر. کہتے ہیں اس میں جو ہے نا وہ اصل میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کوئی چھوٹے موٹے کو تو جب آپ تحفہ دیتے ہیں تو خوب آپ روب ڈالتے ہیں، کسی کو چھوٹے موٹے کو تحفہ دیں. اچھا، کبھی کبھی آپ کو شاید ایسا موقع آتا ہو کہ وہ بندہ بہت مالدار ہے، بہت تکڑا ہے، بس کسی وجہ سے ایسا موقع آ گیا ہے کہ آپ کو موقع مل گیا نا کہ یار اس موقع پہ اس کو تحفہ دیا. اول تو آپ پریشان بہت ہوتے ہیں، آپ کا پورا زور لگ جاتا ہے. وہ یار وہ اتنا مالدار ہے، کیا کریں، دینا بھی ہے، کچھ پیش بھی کرنا ہے. اچھا، چھوٹی موٹی شے اس کے قابل نہیں ہے، میں لٹ جاؤں یار، کیا سارا کچھ بھیج دوں تو بھی اس کے شان کے مطابق کچھ تحفہ دینا بھی ہے، ہو بھی کچھ ہے بھی نہیں. اچھا، جو کار کرا کے زور لگا کے پتہ نہیں کتنا اپنے بجٹ پہ آپ نے بوجھ ڈال کے تو کچھ کر لیا. اور کیسے دیتے ہیں اس کو؟ آپ خاصا ڈرتے ہیں، سہمتے ہیں یار بس لے لے وہ، مطلب. اور اگر آپ کو کچھ دل رکھنے کے دو لفظ بولنے ہیں، آپ ایسے تھا کہ جان نکلی جا رہی تھی، چلیں کچھ آپ کو یہ ہوا. کہتے ہیں بہت تکڑے آدمی کو تحفہ دیتے ہوئے جو آپ پر گزرتی ہے نا، خاص طور پر اگر آپ بنجارے ہوں، یا تو اگر آپ بھی اس کی ٹکر کے ہوں تو چلو مطلب ٹھیک ہے، پھر تو مطلب بات ہی اور ہوگی نا. تو آپ ہیں بنجارے، وہ ہے تکڑا، تو دینا اس کو ہے آپ کی جان پر بنی ہوئی ہوتی ہے. زور بھی لگ گیا ہے، آپ نے بڑا کچھ اس کو دے دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ جو ہم پہلے 2-3 سے باتیں، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اس کی اس بات کی سب سے کھینچ کرنا بہت اونچی شے. اب اللہ کے لیے سوچو، یعنی اللہ کو ضرورت نہیں تھی، یعنی نماز آپ نے بہت اعلیٰ بھی پڑھ دی ہو، وہ بھائی اللہ تو بہت بڑا ہے نا، میرے اب نماز اس کے بغیر، اس کو سجدے کیے بغیر میرا تو چارہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ میرے سجدے ہیں کیا اس کے آگے. کہتے ہیں اس میں جو واحد چیز عبادت گزار کے آگے ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بس اس کو قبول کر لے اور اس کی کوالٹی کو نا اپنے لحاظ سے نہ دیکھے اپنے. تو کہتے ہیں اس کیفیت کا نام استغفار ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ معرفت والے نیکیوں پر استغفار کرتے ہیں. جو بالکل عام بیچارے ہوتے ہیں نا، موٹی عقل کے لوگ، ان کا خیال ہے کہ گناہوں پر استغفار کیا جاتا ہے. اور نہیں بھائی، کہتے جو اللہ کو پہچانتے ہیں وہ اپنی اعلیٰ سے اعلیٰ نیکی پر بھی استغفار کرتے ہیں. خدایا وہ شے نہیں ہے جو تیری شان کے لائق ہو. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ نیکیوں کو جو ہے خدا کے آگے پیش کرنا. تو استغفار جو ہے ایک بہت بڑا مضمون ہے جو آپ کی عبادتوں کے اندر، آپ کے اذکار کے اندر، آپ کی جو انابت کے جتنے پیرائے ہیں ان کے اندر ہوتا ہے. اور اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے وہ بندہ جو اللہ سے اس طریقے سے استغفار کرتا ہے، جو زور بھی پورا لگاتا ہے اس کو راضی کرنے میں، اور اس کو پسند آنے والے تمام کے تمام رویے اختیار کرنے میں. اور پھر سمجھتا ہے کہ کچھ شے ہے نہیں، بس یہ بات تو اللہ کو بہت ہی پیاری لگ جاتی ہے، اور یہاں سے مسلمان کی، مومن کی جو ہے نا وہ مراد اللہ کے ہاں پوری ہو جاتی ہے.
وہی ہم نے کہا کہ اختصار سے آج ہمیں کرنا ہے، ورنہ استغفار کا یہ مضمون جو ہے بہت حق رکھتا تھا کہ اس میں بندہ خاصی چیزیں مزید جو ہے وہ قرآن مجید سے اور آیات احادیث سے لے کر آئے۔ اب جو ان تین میں سے آخری، وہ اب اگر ہم 7 بناتے ہیں تو اب 7واں جو مضمون ہے وہ ہے تسلیم۔ تسلیم کیا ہے؟ آپ ذرا یہ دیکھیے، نماز آپ پڑھتے ہیں، پورے سارے اعمال کر کے جتنے رکوع تھے کر لیے، جتنے سجدے کرنے تھے کر لیے، بالکل آپ جو ہے نا 2 زانو ہو کر بالکل آخری اختتامی جو ہے نا وہ جلسہ آپ رب کے سامنے بیٹھے ہوئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اچھا، یہ جو ہے نا یہ حمد کے اور عبادت کے، پرستش کے، الوہیت کے مضامین، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی۔ اچھا، یہ جو ہے نا آپ کو بتایا ہمارا وہ جو عجمی اسلام ہے جناب، نماز میں جو ہے بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سلام بھیجتے ہیں، مگر کانٹیکس ہم سمجھنے، ہم کہنے کانٹیکس تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرو، یہ مضمون ہے پورا۔ اچھا، اور صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم یہ صرف نبی تو ہمارے بہت عظیم ہیں، اس میں استغفر اللہ شک ہی کیا ہے، لیکن تاکہ آپ کو پورا کانٹیکس سمجھ آئے، بات یہ ہے کہ اس میں بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سب سے پہلے سلام بھیجتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی کسی اور کو بھی سلام بھیجتے ہیں، نہیں بھیجتے ہیں؟ اسی تشہد میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ یہ کر رہے ہیں آپ اللہ کی، اس وقت آپ بالکل اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں سے کچھ آپ اس مضمون کی بھی بات وہاں پر اس دربار میں کر کے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہے کہ آپ بادشاہ کے دربار میں ہیں، اور بادشاہ کے لیے جو آپ نے کچھ تعظیم کے سپاس کے کلمات کہنے تھے کہے، ساتھ میں آپ نے یہ کہا کہ تیرے ہاں حاضر ہونے والوں کی خیر ہو، تیرے ہاں حاضر ہونے والوں کی خیر ہو، آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اس میں دراصل کیا ہے؟ اس دربار کی تعظیم ہے، محسوس کر رہے ہیں آپ یہ بات؟ اس دربار کی تعظیم ہے، اور اس دربار کا بے حد و حساب فیض کا ایک مضمون آپ بیان کر رہے ہیں کہ تیرے دربار میں حاضر ہونے والوں کی خیر ہو، جنہوں نے تجھ سے امیدیں لگائی ہیں ان کی خیر ہو، جو تجھ پہ فدا ہوئے ہیں ان کی خیر ہو۔ اچھا، سلام بنیادی طور پر سلامتی کی آپ دعا کرتے ہیں نا، ان سب کے لیے، نبی کے لیے خدایا سراسر سلامتی ہو، اور ہمارے لیے بھی سراسر سلامتی ہو، اور جتنے اس کے صالح بندے ہیں سب کے پر جو ہے وہ سلامتی ہو۔ اچھا، تو کہتے ہیں کہ دراصل یہ کسی شے سے یا کسی مقصد سے یا کسی حتیٰ کہ ڈسکرپشن سے جڑے ہوئے جو باقی لوگ ہیں نا، ان کے لیے بھی آپ کے کچھ جذبات مچلتے ہیں۔ میں یہ ایک آدھ بار مجھے بڑا عجیب مجھے محسوس ہوا، وہ لائن میں لگے ہوئے تو پتہ نہیں کسی چیز پہ، آپ کو وہ کبھی یہ جو فارن آفس، مجھے فارن آفس ہی کے یاد ہو، اتنی لمبی لائن یار، وہ جو ہے نا وہ ایسے آپ کو وہ گھوم کے ایسے پھر ایسے پھر ایسے پھر ایسے، یعنی وہ میں اندازہ لگا رہا تھا کہ 4 5 6 گھنٹے تو کہیں نہیں گئے، وہ دھوپ بھی تھی شدید۔ اچھا، اس میں آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہو جاتا ہے، کئی سارے جو ہے نا وہ گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، گھسنے کی جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے اگر آپ کو 1.5 2 گھنٹے اس دھوپ میں کھڑے ہونے کا ہو، اور کوئی بندہ اس میں جو ہے وہ دائی لگا رہا ہو، تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، آپ کہتے ہیں کچا نہ چبا جاؤں گا میں، ہو کیسے سکتا ہے؟ اچھا، اس میں وہ جو فضا جو مطلب ہے آپ کے ساتھ، سب کے ساتھ گزری ہوگی۔ اچھا، جو اس میں گھسنے کی جو کوشش، اچھا وہ جتنے لوگ صحیح جو اوریجنل ہوتے ہیں نا، صحیح بندے جو ہوتے ہیں، ایسا ایکا کرتے ہیں نا، وہ ایسا ایکا کرتے ہیں وہ جو ایسے گھس بیٹھیے ان کے خلاف۔ اچھا، صرف اتنا نہیں، وہ مجھے یاد ہے، وہ ظاہر اتنی دیر کھڑا تھا، وہ مجھے واش روم جانے کی ہوئی، تو میں نے اسے کہا کہ یار میری مطلب آپ کو پتہ ہے میں یہاں پر کھڑا ہوا ہوں تو میری جگہ رکھنی ہے، میں ذرا واش روم۔ اتنا اس نے مجھ سے پیار سے کہا، ہاں ہاں جی آپ جائیے جائیے۔ اچھا، اس میں نا یعنی وہ جو کسی وہاں پر نا ایک خاص ڈسکرپشن میں وہ سب سانجے ہیں، وہ ان کو اتنی پیاری ہو گئی ہے دھوپ نے اور وہ بر وقت آئے ہوئے تھے اور انہوں نے ڈسپلن کا خیال کیا ہے۔ اچھا، کچھ ایسی ڈسکرپشنز نے ان کے اندر ایسی کوئی ایکا کیا ہے، اور ایسا یہ ہے کہ اس نے پورا فدا ہو کے مجھے کہا جی ہاں میں بالکل سنبھالوں گا، آپ جائیے۔ اور میں آیا اور اس نے ایسے دل کھلے سے مجھے مسکراہٹ دی۔
اچھا یہ کیا ہے کہ اس دربار کے حوالے سے سلامتی پھوٹ پھوٹ کر آ رہی ہے، سلامتی اور ان کے لیے خیر کی وہ جو ہے نا پھوٹ پھوٹ کر آ رہی ہے. کہتے ہیں یہ بھی دراصل دربار کی تعظیم ہے، یہ بھی دراصل اس دربار کی بڑائی کا ایک بیان ہے. سلامتی میں نے اوروں کے لیے چاہیے، مگر اس سے جڑنے کے حوالے سے وہ جو پھوٹ پھوٹ کر میرے اندر ایک چیز نکلی ہے، تو کہتے ہیں یہ بھی بنیادی طور پر خدا سے جڑنے کا ایک بیان ہے، خدا کی تعظیم ہی کا ایک بیان ہے، اور خدا کی دین اور عطا کے حوالے سے ہی یہ جو ہے نا ایک بیان ہے. تو اس میں بھی ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ اس سے جڑنے والوں کے لیے سلامتی کا بیان، اور اس سے وہ بھی اسی سے مانگ رہے ہیں، آپ اسی سے لے کر اسی سے مانگ کر جو ہے نا وہ آپ اس کی طلب کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بھی ایک پورا مضمون ہے. یہ 7 اختصار کے ساتھ یہ 7 مضمون پورے ہوئے. انشاءاللہ اب ہم آپ کو کہتے ہیں اب آپ نماز کے میں جو کچھ خالق کے آگے بولتے ہیں مسنون طور پر جتنا بھی، انشاءاللہ ان 7 مضامین سے باہر نہیں ہو. آپ بسم اللہ کر کے شروع کر لیں، شروع سے لے کے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، یا اس کے اندر تکبیر کا مضمون ہوگا، یا تسبیح کا مضمون ہوگا، یا حمد کا مضمون ہوگا، یا تحلیل کا مضمون ہوگا، یا جو ہے نا وہ تسلیم اور استعانت کا مضمون ہوگا، یا استغفار کا مضمون ہوگا، یا تسلیم کا موضوع ہوگا. کہتے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے نا انشاءاللہ العزیز، اور اس کے علاوہ بھی جو بہت ساری جو بھی آپ دعائیں کرتے ہیں وہ بنیادی طور پر استغفار کے ساتھ ہی ملحق ہوتے ہیں. تو یہاں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بندگی کے یہ 7 مضمون پورے ہوئے. اور ایک لحاظ سے طواف کے وہ جو 7 چکر ہوتے ہیں، تو یہ 7 چکر جو ہے نا یہ دل کے، قلب بھی تو طواف کرتا ہے نا، قلب بھی تو طواف کرتا ہے خالق کا. تو ہر چکر کے اندر ایک مضمون ہوتا ہے، ہر چکر کے اندر ایک طلب ہوتی ہے. تو یہ 7 جو ہے مضمون بندگی کے انشاءاللہ آگے تقریباً سب کے سب مسنون اذکار، اور خصوصی طور پر نماز کے سارے جو ہیں وہ سپلیکیشنز جو ہیں، جو کچھ آپ کے لب پہ آتا ہے وہ لب پہ جو تمنا آپ کے آتی ہے، اور اس سے اعلیٰ کوئی شے نہیں ہے جو نماز کے اندر آپ کے لب پہ جو تمنا آتی ہے. تو کہتے ہیں وہ سارا کچھ جو ہے نا انشاءاللہ ان 7 مضامین کے گرد گھومتا ہے. اور یہ ہماری آج کے رمضان کی اختتامی مجلس ہوئی. ہم نے انشاءاللہ امید ہے کہ کم از کم ایک اس بات کو، توحید کے ان پیرایوں کو ہم نے سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کی ہے، اور اللہ سے امید ہے کہ ہم نے اس میں کچھ کامیابی بھی پائی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت